حساس اور جس کا تعلق تمام مسلمانوں کے ایمان سے ہے، اس عنوان پر مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی، تو یہ مسجد اقصیٰ وہی ہے جہاں معراج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی نسبت مسجد اقصیٰ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم پھل کھلائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد انہوں نے مانگی اور اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ یہ وہی جگہ ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو جناب اسپیکر ان سے لڑنے کے لیے تورات اور انجیل کے عالم تلواریں لے کر نہیں آئے، ان سے لڑنے کے لیے وہ نیزے لے کر نہیں آئے، بلکہ بیت المقدس کے تورات اور انجیل کے عالم تورات اور انجیل کو لے کر آئے، اور ایک نظر وہ تورات کو دیکھتے تھے اور دوسری نظر عمر ابن خطاب کو دیکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہماری آسمانی کتابوں میں اس شخص کا حلیہ لکھا ہوا ہے جس کے ہاتھ پہ بیت المقدس کو فتح ہونا ہے۔ ہزاروں سال سے آپ کا حلیہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آج ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، آپ اس کے اوپر آ جائیں اور آپ سے زیادہ اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ یہ بیت المقدس جس نے 1 2 3 4 سال نہیں، ہزاروں سال کی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر کون سا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ روئے زمین پر دوسرا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دوسرا اللہ کا گھر بیت المقدس ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا، بنی اسرائیل سورت کی تلاوت کیجئے، اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سی مرتبہ فرما برداری کرنے پر بنی اسرائیل کو بیت المقدس دیا، اور نافرمانی کرنے پر ہم نے اس زمین کو ان کے اوپر سے حرام کر دیا۔ اور اس وقت قرآن مجید نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس میں رہیں تو ان کو ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، اور وہ آخری موقع یہ ہے کہ یہ آخری نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن جب میرے نبی کی